بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماع موتا پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو ابھی تک ہم نے قرآن مجید اور کچھ روایات کی روشنی میں یہ بات سمجھی ہے کہ قرآن کا بیان اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور احادیث میں جب یہ ذکر ہے کہ مردہ جو ہے وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ جو مردہ ہے اس کو آواز سنائی دیتی ہے، لیکن وہ اس آواز کو سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو رپلائی کر سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ سویا ہوتا ہے، تو اب اس کے بیڈ روم میں اگر کوئی آوازیں آ رہی ہیں اس کے گھر والوں کی، تو ایسے میں وہ آوازیں تو اس کے کان میں پڑ رہی ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ ایک آواز اس کو سنائی دے رہی ہے، اور لیکن وہ اس آواز کو سمجھ نہیں پا رہا پورے جملے کو، اور اس کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سویا ہوا ہے۔ یہی معاملہ مردے کا بھی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم کچھ احادیث جو ہے نا اس کو دیکھیں گے کہ جن کی بنیاد پہ یہ شبہ پڑا کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم صحیح بخاری کی روایت ہے، کلیب بدر یعنی بدر کے کنویں میں جو مشرکین کو ڈالا گیا تھا، اس کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے خطاب کیا تھا، تو یہ باس پیدا ہوئی۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1370 حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے مشرکین کی لاشوں کو دیکھا اور فرمایا، آیا تم نے اس چیز کو ٹھیک ٹھیک پا لیا جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو حق پا لیا؟ فقیل لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، تدعو امواتا، آپ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما انتم باسمع منہم، کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، ولیکن لا یجیبون، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی وہ بھی سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی تمہارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ تم جواب دے سکتے ہو، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی سننے کا ذکر ہے، اور اس کی نفی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ناقص ہے، اس زندگی سے ناقص ہے۔ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے اس سے وہ ناقص زندگی ہے کہ یہاں پہ انسان جواب دے سکتا ہے، کسی کی بات سن کے جواب دے سکتا ہے، رسپانس کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد رسپانس نہیں کر سکتا۔ تو اس روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ رسپانس نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے اور وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو وہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، یہ تو ان کی طرف سے جواب ہو جائے گا، تو جواب کا انکار تو اس روایت میں بھی ہے۔ ہاں، سننے کا تذکرہ ہے اس روایت میں، آپ نکال سکتے ہیں اس بات سے کہ اللہ کے رسول نے کہا، کیا بات کہی کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تو کوئی ایسے یہ بات نکل رہی ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سن کے آگے رکھ سکتے ہیں اللہ کے سامنے، تمہاری بات سن کے اللہ کے سامنے آگے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بات اس روایت سے نہیں نکل رہی، کیونکہ اس روایت میں انکار ہو رہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ سن کے اللہ کے سامنے رکھ سکیں تو انہوں نے تو جواب دے دیا، آپ کو رسپانس کر دیا، آپ کی جو عرضی تھی اس کو، ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے رسپانس کر دیا۔ وہ یہ نہیں کر سکتے، اس کا اس روایت میں انکار ہے۔ ہاں، لیکن اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا ہے، اور اس کی کریکشن اور تصحیح کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ کس طرح سے؟ وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں پہ کھڑے ہوئے جبکہ اس میں مشرکین کی لاشوں کو بدر کے دن ڈالا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا، جو میں کہتا ہوں وہ اسے سن رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو میں انہیں کہتا تھا وہ حق تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ اسے سن رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو میں کہتا ہوں وہ اسے سن رہے ہیں۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ان کو یعنی اہل بدر کو جو بدر میں مشرکین مارے گئے ہیں جو کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہیں انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو میں نے کہتا تھا وہ حق ہے. یعنی انہوں نے وہ دیکھ لیا وہ جہنم کا عذاب. ان جو ہے وہ بدر میں جو مقتول ہوئے ہیں مشرکین کے انہوں نے اب وہ دیکھ لیا میری باتوں کو سچ سمجھ لیا. تو یہاں عربی میں الفاظ کیا ہیں؟ عربی میں الفاظ کیا ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ الفاظ استعمال کیے انہم لیسمعون ما اقول کہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری بات سن رہے ہیں. جبکہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہم الآن لیعلمون کہ اب وہ جانتے ہیں کیا ان ما کنت اقول لهم حق کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق بات تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. جب آیت میں واضح طور پہ بات موجود ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سن رہے ہیں. یسمعون کے لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے بلکہ کیا کہے تھے یعلمون کے لفظ کہے تھے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تصحیح کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور کہا کہ قرآن میں جب واضح طور پہ موجود ہے کہ مردے نہیں سن سکتے جو قبروں میں وہ نہیں سن سکتے تو اللہ کے وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں اب انہوں نے جان لیا ہے کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ ہے. اور پھر آگے کیا ہے یقول حین تبوؤ مقاعدهم من النار کہ جب وہ آگ میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے. ٹھیک ہے. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ آگ میں اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے تو اب انہوں نے جان لیا کہ جو میں ان سے کہتا تھا وہ حق ہے. ٹھیک. تو یہ اصل میں اس روایت کا مفہوم تھا کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو غلطی لگی. صحیح بخاری میں ان کی روایت آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی صحیح بخاری میں آ گئی اور اس کی وضاحت ہو گئی. دیکھیں ایک اور روایت ہے یہ صحیح بخاری کی 3980. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے غیر آباد کنویں پہ کھڑے ہوئے اور اس میں پڑے ہوئے کافروں سے کہا فرمایا کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا پا لیا؟ پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اب یہ اسے سن رہے ہیں. حضرت عائشہ سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا تھا کہ وہ اب جانتے ہیں کہ میں انہیں جو کہتا تھا وہ سچ تھا. پھر انہوں نے یہ پوری آیت پڑھی بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنوا سکتے. اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت اب آپ دیکھیں کہ یہ مفصل روایت ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے 3976. اس میں یہ بات ہے کہ یہ 24 کے قریب لوگ تھے قریش کے 24 کے قریب جو ہے وہ مقتول سردار تھے اور مقام بدر میں ایک اندھیرے اور گندے کنویں میں ان کو پھینک دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب جہاد میں دشمن پہ غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن تک قیام کرتے. تو چنانچہ جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سواری پہ آپ کے کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے. تو صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے تو انہوں نے خیال کیا کہ کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہے ہیں تو آپ اس کنویں کے کنارے آ کے کھڑے ہو گئے اور کفار قریش کے مقتولین کے نام اور ان کے باپ دادا کے نام لے کر انہیں پکارنے لگے اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا آج تمہارے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ یقیناً ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا. تو کیا تمہارے رب کا جو تمہارے متعلق وعدہ تھا وہ تمہیں پوری طرح مل گیا؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے وسلم آپ ان لاشوں سے کیوں محو گفتگو ہیں جن میں جان نہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کیا کہا فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما تکلم من اجساد، آپ ایسے جسموں سے کیوں مخاطب ہیں لا ارواح لها، جن میں روح نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا حضرت عمر کو کہ ان میں روح ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے عمر ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے زیادہ اس بات کو نہیں سن رہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول یہ ایسے اجسام ہیں جن میں روح نہیں ہے، اگر روح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو نہیں سن سکتے، یہ تو نہیں سن سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان میں روح ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ان میں روح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ اس پہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احیاہم اللہ، یہ اہم بات ہے۔ حضرت قتادہ جو جلیل القدر تابعین میں سے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو سنوا دیا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، توبیحاً و تصغیراً و نقیمتاً و حسرتاً، ان کے لیے حسرت اور ندامت اور زجر و توبیح اور انتقام کے لیے اور ان کو چھوٹا کرنے کے لیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت قتادہ، یہ دیکھیں ترجمے میں بھی دیکھ لیں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں زندہ کر دیا تھا تاکہ اپنے نبی کی بات ان کو سنائے، یہ سب کچھ ان کی زجر و توبیح، ذلت و نامرادی اور حسرت و ندامت کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی واضح کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کیا استعمال کیا کہ یہ اب جانتے ہیں، یہ اب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن تو نہیں رہے، تو آپ ان کو کیوں یہ بات سنا رہے ہیں؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معجزاتی طور پہ ہوا تھا، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور یہی بات فقہائے احناف نے کی ہے کہ مردہ سنتا ہے لیکن اس کو صرف آواز سنائی دیتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بات مردے کو سمجھ میں بھی آئے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نبی کے ذریعے بطور معجزہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اب یہ ایک اور روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابن عمر بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اس مرنے والے کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک نہیں کئی جگہ پہ غلطی لگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت بھی نقل کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے گھر والے روئیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رو تو اس کے گھر والے رہے ہیں، تو میت کو کیوں عذاب ہو، میت کو کیوں عذاب ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ انہو لیعذب، کہ میت کو عذاب ہو رہا ہے بے خطیئتی اور بے ذنبی، اپنے گناہ یا خطا کی وجہ سے، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآن، جبکہ اس کے گھر والے اس پہ اب رو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب غلطی سے، اس میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ واہلا، یعنی بھول گئے، ان کو وہم جو ہے وہ لاحق ہوا حضرت عبداللہ بن عمر کو۔ تو اسی طرح وہ یہ کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ دوسرے معاملے میں بھی ان کو وہم لگا، یہ جو کلیب بدر کا واقعہ تھا، یعنی بدر کے کنویں کے حوالے سے، وہ بھی اسی روایت میں آگے چل کے، ٹھیک ہے، کہ بدر کے اس کنویں پر کھڑے ہو کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا مشرکوں کی لاشوں سے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے، تو یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ دوسرا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی بھی وضاحت آ گئی کہ اللہ نے سنوا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اگر سنوا دیں تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردے کو زندہ کر دیں تو وہ تو بطور معجزہ ہو رہا ہے نا، یا بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ایک شخص کو جو مردہ تھا زندہ کر دیا، یا بنی اسرائیل میں سے ایک پوری قوم کو زندہ کر، تو اللہ نے کر دیا پھر۔